ساری دنیا نے ہمیں دھکا دے دیا، کوئی ہم سے پیار نہیں کرتا، پیارے اللہ کوئی پیار نہیں کرتا، کوئی پیار نہیں کرتا۔ پیارے اللہ آپ ہی پیار کر لیجئے، پیارے اللہ اپنے پیار کی گود میں اٹھا لیجئے، ہم سب کو پیار کی گود میں اٹھا لیجئے۔ پیارے اللہ ہم کس میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا، میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا، میں گنہگار ہوں، میں سیاہ کار ہوں، میں خطا کار ہوں، میں سزاوار ہوں، میں گنہگار ہوں، میں سیاہ کار ہوں، میں خطا کار ہوں، میں سزاوار ہوں، میرے سجدوں میں تیری ہی حمد و ثنا، میرے سجدوں میں تیری ہی حمد و ثنا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا، میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا، میری توبہ ہے توبہ اے میرے الہ، میری توبہ ہے توبہ اے میرے الہ، مجھ گنہگار کو تو نہ دینا سزا، مجھ گنہگار کو تو نہ دینا سزا، میری آہوں کو سن لے اے حاجت روا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا، مجھ پہ جب بھی مصیبت بنی ہے وہ تیرے نام سے ہی ٹلی ہے، مشکلیں حل کرو سب کے مشکل کشا، مشکلیں حل کرو سب کے مشکل کشا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا، میں تو غفار ہوں تو نے خود ہی کہا، میں تو غفار ہوں تو نے خود ہی کہا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا، بخش دوں گا میں تجھ کو ہے یہ وعدہ تیرا، بخش دوں گا میں تجھ کو ہے یہ وعدہ تیرا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا، میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا۔ اللہم لک الحمد و لک الشکر، اللہم لک الحمد حمدا دائما مع دوامک، اللہم لک الحمد حمدا خالدا مع خلودک، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ رب کریم ہم سراپا گنہگار ہیں، سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ رب کریم ہم نے دن کے اجالوں میں اور رات کے اندھیروں میں گناہ کیے ہیں، ہم نے چھوٹے بھی گناہ کیے ہیں، بڑے بھی گناہ کیے ہیں، ظاہراً بھی گناہ کیے ہیں، باطناً بھی گناہ کیے ہیں، ہم گناہوں کی رسیاں ہیں،
ہمارا انگ انگ گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے۔ رب کریم اس وقت ہم آپ کے سامنے اپنے ہاتھوں کو پسارے ہوئے آپ سے رحم کی بھیک مانگتے ہیں۔ رب کریم ہمارے اوپر رحم فرما دیجئے، ہمارے اوپر کرم فرما دیجئے۔ رب کریم اس وقت پوری امت مسلمہ بے انتہا پریشان حال ہے۔ اس آکاش کے نیچے، اس دھرتی کے اوپر پوری امت ننگی سر کھڑی ہے، کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ رب کریم آپ علیہ السلام کے سامنے قبیلہ طی کی ایک بچی ننگی سر لائی جاتی ہے، آپ کو ننگا سر رہنا دیکھا نہیں جاتا۔ آپ اپنے بدن سے پیرہن مبارک اتار کر اس بچی کے سر کو چھپا دیتے ہیں۔ رب کریم وہ تو کریم تھے، آپ کریموں کے کریم ہیں، آپ کریموں کے کریم ہیں۔ رب کریم اس امت کے سر کے اوپر اپنی رحمت کی چادر ڈال دیجئے، رب کریم اپنی رحمت کی چادر ڈال دیجئے۔ رب کریم ہم سب کے اوپر ایک محبت بھری نگاہ ڈال دیجئے۔ رب کریم اپنے فضل و کرم سے ہم سب کے اوپر ایک محبت بھری نگاہ ڈال دیجئے۔ رب کریم رات کا وہ حصہ آ چکا ہے جس حصے میں تیرے خاص بندے، جس سے محبت کرنے والے آپ سے پیار کرتے ہیں، آپ کو محبت بھری انداز میں پکارتے ہیں۔ رب کریم ہم نے چاہے مجبوری میں صحیح، لیکن ہم نے بھی اسی طرح سے آپ کے دوستوں کا بھیس بنا لیا ہے۔ رب کریم اپنے فضل و کرم سے ہمارے اوپر ایک محبت بھری نگاہ ڈال دیجئے۔ رب کریم موسیٰ علیہ السلام کے مقابلہ کرنے والے ساحر اور جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام کا بھیس اپنایا تھا، آپ نے اپنی محبت ان کے دلوں میں ڈال دی۔ رب کریم ہم نے بھی اللہ والوں کا بھیس اپنایا ہے، رب کریم بھیس اپنا رکھا ہے، اگرچہ ہمارا باطن گندہ ہے، اندر سیاہی ہے، اندر ظلمت ہے، اگر کوئی دیکھ لے حقیقی معنی میں تو یقینی طور پر ہمارے منہ پر تھوک دیں، ہم سے بات کرنا بھی پسند نہ کریں۔ رب کریم ظاہر میں ہم نے آپ کے حبیب کا بھیس اپنایا ہے، رب کریم اپنے فضل و کرم سے ہم سب کے اوپر ایک محبت بھری نگاہ ڈال دیجئے، محبت بھری نگاہ ڈال دیجئے، ہم سے پیار کر لیجئے۔ رب کریم ہمارا حال یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی طرح ہے، ان کے بھائی ان سے کہتے ہیں ہمارے پاس پیسہ تو پورا نہیں ہے مگر غلہ ہم پورا لینا چاہتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کریم ابن الکریم تھے، اعلان کر کے کہہ دیا لا تثریب علیکم اليوم، آج تمہارے اوپر کوئی داروگیر نہیں ہے، جاؤ ہم نے تمہیں معاف کر دیا۔ حالانکہ وہی بھائی تھے جنہوں نے یوسف علیہ السلام کو مارنے کا پروگرام بنایا تھا۔ رب کریم آپ تو کریموں کے کریم ہیں، آپ کریموں کے کریم ہیں۔ رب کریم ہم سب کے لیے آج ایک مرتبہ اعلان کر دیجئے، پیارے اللہ یہ سب کے سب اپنے گھروں سے آئے ہیں اور اخیر تک صرف اس امید پر بیٹھے ہیں کہ تیرا ایک بندہ تجھ سے فریاد کرے گا، تیرے سامنے دعا کرے گا اور یہ بندے دعا میں آمین کہیں گے، تو دعاؤں قبول کرے گا۔ رب کریم شفقت بھری نگاہ ہم سب کے اوپر ڈال دیجئے۔ رب کریم ہمارا حال اس اندھے فقیر کی طرح ہے جو مانگتا مانگتا مسجد کے دروازے پر پہنچ گیا، اندازے سے محسوس کیا یہ بڑا دروازہ ہے، کسی امیر کبیر کا گھر معلوم ہوتا ہے، اگر یہ دروازہ آج ہمارے لیے کھل گیا تو ہمارے گھر سے فقر دور ہو جائے گا، ہمارے بچے بھوک سے بلبلا رہے ہیں ان کا بلبلانا ختم ہو جائے گا۔ اس امید پر اونچی صدا لگائی اور زور زور سے دستک دینی شروع کی، مگر زور سے دستک دینے کے باوجود دروازہ نہیں کھلا۔ اس پر وہ اندھا فقیر کہنے لگا یہ گھر والا کتنا بخیل کنجوس مکھی چوس ہے، یہ جواب دینا بھی پسند نہیں کرتا، یہ ہمیں کیا بھیک دے گا، یہ کہہ رہا تھا۔ ادھر سے ایک اللہ کے بندے نے دیکھا، زور سے آواز دے کر کہا وہ اللہ کے بندے تو کہاں صدا لگا رہا ہے، یہ تو اللہ کا گھر مسجد ہے، تجھے کون جواب دے گا۔ یہ سننا تھا۔ اس اندھے فقیر نے اپنے کاسہ گدائی کو زمین پر پٹک کر توڑ دیا اور اس طرح پکارنا شروع کیا، پیارے اللہ جب آپ نے اپنے در پر بلا لیا ہے،
آپ کے در سے اب میں کہیں نہیں جاؤں گا، آپ کے در سے بھیک لے کر جاؤں گا۔ پیارے اللہ، یہ مجمع بھی آپ کے در پر پڑا ہے، یہ مجمع بھی آپ کے گھر پر آ چکا ہے، آپ کے محبوب کے گھر میں آ چکا ہے۔ رب کریم یہ مجمع یہی کر سکتا تھا، اس سے زیادہ ان کے بس میں کچھ نہیں ہے۔ رب کریم یقیناً ہم آپ کو بھول چکے ہیں، مگر آپ ہمیں مت بھولیے، رحم کر اپنا نعائے کرم کو بھول جا۔ ہم تجھے بھولے ہیں لیکن تو نے ہم کو بھول جا۔ خار ہیں، بدکار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، کچھ بھی ہیں لیکن تیرے محبوب کی امت میں ہیں۔ رب کریم ہمارے اوپر رحم فرما دیجئے، ہمارے اوپر کرم فرما دیجئے۔ رب کریم آپ کے محبوب کے در پر ہیں، یہ مدارس آپ علیہ السلام کے مکانات ہیں۔ رب کریم آپ کے محبوب کے گھر میں آئے ہیں، رب کریم ہمارے اوپر ایک محبت بھری نگاہ ڈال دیجئے۔ رب کریم کرم فرما دیجئے، رب کریم رحم فرما دیجئے۔ رب کریم رات کا ایک حصہ گزر چکا ہے، رب کریم اپنے فضل و کرم سے ہمارے اوپر رحمت بھری نگاہ ڈال دیجئے۔ ہمارا حال اس معصوم سے بچے کا سا ہے جو بچہ اپنے کپڑے کو غلادت میں پاخانے میں خراب کر لیتا ہے، باہر نکلتا ہے، لوگ اس کو دھتکارتے ہیں، پھٹکارتے ہیں اور ڈانٹتے ہیں، ڈپٹتے ہیں۔ وہ بچہ ہے، رو پڑتا ہے اور ماں کی طرف دوڑ پڑتا ہے، ماں ہی بچے کا سہارا ہوتی ہے۔ وہ ماں کی طرف دوڑ پڑتا ہے اور زور زور سے ماں سے فریاد کرنے لگتا ہے اور رو رو کر کے ماں کو پکارتا ہے، آواز دیتا ہے، امی امی امی، ساری دنیا نے مجھے دھکا دے دیا، امی آپ دھکا مت دینا، امی ساری دنیا نے دھکا دے دیا، امی آپ دھکا مت دینا، امی ایک محبت بھری نگاہ سے دیکھ تو لا، امی امی دیکھ تو لا، امی امی میرے پاس تیرے سوا کوئی سہارا نہیں ہے۔ ممی کی ممتا تڑپ اٹھتی ہے، وہ دوڑ پڑتی ہے، اپنے بچے کو گود میں اٹھا لیتی ہے اور روتی ہوئی آنکھوں سے بچے کو چمکارتی ہے، بوسہ لیتی ہے، پیار کرتی ہے اور کہتی ہے، بیٹا تو صحیح کہتا ہے، میں تجھے ویران ہونے نہیں دوں گی، بیٹا میں تجھے کبھی برباد ہونے نہیں دوں گی، میں برباد ہو سکتی ہوں مگر تمہیں برباد نہیں ہونے دوں گی۔ حالانکہ وہ جانتی ہے اس بچے کپڑا خراب ہے، غلادت میں لپٹا ہوا ہے، مگر ان کی ممتا ان کو مجبور کرتی ہے اور بیٹے کو سینے سے لگاتی ہے، گود میں اٹھاتی ہے، بار بار چمکارتی ہے، پیار کرتی ہے۔ رب کریم ایسا لگتا ہے ہمارے گناہوں کی بدبو کی وجہ سے ساری دنیا نے ہمیں دھکا دے دیا، کوئی ہم سے پیار نہیں کرتا۔ پیارے اللہ کوئی پیار نہیں کرتا، کوئی پیار نہیں کرتا۔ پیارے اللہ آپ ہی پیار کر لیجئے، پیارے اللہ اپنے پیار کی گود میں اٹھا لیجئے، ہم سب کو پیار کی گود میں اٹھا لیجئے۔ پیارے اللہ ہم کس در پر جائیں، کس در پر ہم جا کر کے فریاد کریں؟ رب کریم ہمارے پاس آپ کے در کے سوا کوئی در نہیں ہے۔ آپ تو ماؤں سے بڑھ کر پیار کرتے ہیں، ماؤں سے بڑھ کے ہے پیار تیرا، اور تیرے سوا کون میرا؟ ماؤں سے بڑھ کے ہے پیار تیرا اور تیرے سوا کون میرا؟ میرے آنسو سوالی ہے تیرے، یہ گر رہے ہیں دامن پہ میرے۔ رب کریم ایک محبت بھری انداز سے ہم سب کو دیکھ لیجئے، رب کریم ہم سب سے پیار کر لیجئے، رب کریم اپنا فضل فرما دیجئے۔ رب کریم ایسا لگتا ہے آپ ہم سے ناراض ہو گئے، جس کی وجہ سے آپ نے ہم کو چھوڑ دیا۔ اگر آپ اسی طرح ناراض رہے ہمارا کیا بنے گا؟ دنیا والے پرندوں کو پکڑتے ہیں، پہلے ذبح کرتے اور مارتے ہیں، پھر آگ پر بھون کر کھاتے ہیں۔ اگر آپ اسی طرح ناراض رہے ہمارا کیا بنے گا؟ ہمیں آپ زندہ جہنم کی آگ میں بھون ڈالیں گے۔ پیارے اللہ جہنم کی آگ میں بھون ڈالیں گے۔ اللہ معاف کر دیجئے، پیارے اللہ معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے۔ آپ سے عہد کرتے ہیں آئندہ معصیت نہیں کریں گے، گناہ نہیں کریں گے۔ پیارے اللہ معاف کر دیجئے، پیارے اللہ معاف کر دیجئے، اے اللہ
معاف کر دیجئے، دنیا کی معمولی سی آگ ہم سے برداشت نہیں ہوتی، ہم اس کو جھیل نہیں پاتے، قیامت کی دہکتی ہوئی آگ، جہنم کی آگ کیسے ہم سے برداشت ہوگی؟ پیارے اللہ کیسے برداشت؟ اللہ کیسے برداشت ہوگی؟ اللہ کیسے برداشت ہوگی؟ اے اللہ ہم کو معصیت سے بچا لیجئے، جہنم سے بچا لیجئے، اے اللہ امت مسلمہ کو بچا لیجئے، اللہ امت مسلمہ کو بچا لیجئے۔ رب کریم ہم سب کو محبت بھری نگاہ سے دیکھ لیجئے، ہم سب سے راضی ہو جائیے۔ رب کریم آپ کو منانا چاہتے ہیں، آپ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، اللہ راضی ہو جائیے، اللہ راضی ہو جائیے، اللہ راضی ہو جائیے۔ اے اللہ آپ کو ہم راضی کرنا چاہتے ہیں، اے اللہ معاف کر دیجئے۔ اے اللہ یہ کاٹکا کے لوگ آپ کے دربار میں حاضر ہیں اور حاضر ہوتے رہتے ہیں، اے اللہ تو خوب جانتا ہے، اے اللہ یہ آپ کو بنانا چاہتے ہیں، آپ سے پیار کرنا چاہتے ہیں، اے اللہ آپ ہم سے راضی ہو جائیے، اے اللہ راضی ہو جائیے، ہم سب کو اپنا بنا لیجئے، اپنا بنا لیجئے، غیروں کے حوالے مت کیجئے، اللہ مت کیجئے، اللہ مت کیجئے، اللہ غیروں کے حوالے مت کیجئے، اللہ اے اللہ ہمیں شیطانوں نے اچک لیا، آپ کے در سے دور کر دیا، اتنا دور کر دیا ہے، اے اللہ ہمیں کچھ بھی نظر نہیں آتا، ہمارے درمیان کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا، پیارے اللہ ہم میں اچھائی اور برائی کی تمیز بھی باقی نہ رہی، اے اللہ ہمیں معاف کر دیجئے، اے اللہ ہمیں معاف کر دیجئے، پیارے اللہ ہم میں بہت سے پریشان حال بیمار ہیں، بہت پریشانی مبتلا ہیں، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ان کو شفاء کاملہ عاجلہ دائمہ نصیب فرما دیجئے، بہت سے مقروض ہے قرض کی ادائیگی کا غیر سے سامان مہیا فرما دیجئے، بہت سے بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما دیجئے، بہت سے اولاد والے ہیں ان کے اولاد نافرمان ہیں، ان کی زبان سے کبھی کبھی نکلتا ہے کاش ہماری کوکھ سے ایسی اولاد جنم نہ لی ہوتی۔ رب کریم اپنی اولاد سے بہت دکھی ہیں، بہت دکھی ہیں، رب کریم ان کی اولاد کو مطیع و فرما بردار بنا دیجئے، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے۔ رب کریم ہمارے گھروں میں بہت سے گھروں کے اندر بچیاں شادی کے قابل بیٹھی ہوئی ہیں، ان کی جوانی ڈھل رہی ہیں، وہ پریشان حال ہیں، ان کے والدین پوری رات تڑپتے ہیں، ان کو نیند نہیں آتی، اپنی بچی کی ڈھلتی جوانی دیکھ کر پوری رات آنکھوں میں گزار دیتے ہیں۔ رب کریم ایسے والدین پر ترس کھا لیجئے، ایسی بچی کے رشتے کی انتظام کر دیجئے۔ رب کریم بہت سے میاں بیوی میں بہت زیادہ جھگڑے ہیں، نا اتفاقی ہیں، دونوں پریشان حال ہیں، شوہر کہیں ہیں بیوی کہیں ہیں، رب کریم دونوں محبت پیدا فرما دیجئے، ایسی محبت جیسی محبت آدم و حوا میں پیدا فرمائی، ایسی محبت جیسی محبت یوسف اور زلیخا میں پیدا فرمائی، ایسی محبت جیسی محبت حضرت علی اور فاطمہ میں پیدا فرمائی، ایسی محبت جیسی محبت اماں خدیجہ، اماں عائشہ اور آپ علیہ السلام کے درمیان قائم فرمائی۔ رب کریم میاں بیوی کو محبت میں شیر و شکر بنا دیجئے۔ رب کریم بہت سے ہمارے نوجوان جیلوں میں ہیں، رب کریم بہت پریشان حال ہے، ان کی جوانی برباد ہو رہی ہے، ان کے والدین پریشان حال ہے، سب کے گھروں میں خوشیاں آتی ہیں مگر ایسے والدین کے گھروں میں خوشیاں نہیں آ پاتی۔ رب کریم ایسے نوجوانوں کو جیل سے رہائی نصیب فرما دیجئے۔ بہت سے لوگ غلط قسم کے مقدمات میں ماخوذ ہیں، اے اللہ ان کو مقدمات سے نجات نصیب فرما دیجئے۔ بہت سے لوگ معاشی پریشانی مبتلا ہیں، رب کریم ان کو حلال معاش نصیب فرما دیجئے۔ رب کریم ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما دیجئے۔ رب کریم کلمہ پڑھتے پڑھتے عمر گزر گئی، رب کریم ہمیں کلمے کی حلاوت تلاوت کی حلاوت کب نصیب ہوگی؟ رب کریم ہمیں نماز کی حضوری نصیب فرما دیجئے، سجدے کا سرور نصیب فرما دیجئے، ذکر و شکر والی زبان عطا فرما دیجئے، اطاعت والا جسم نصیب فرما دیجئے، محبت والا دل عطا فرما دیجئے، آخری پہر کے اندر مناجات کی لذت نصیب فرما دیجئے، ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی محبت پیدا فرما دیجئے۔ رب کریم اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو ایک محبت بھری نگاہ سے دیکھ لیجئے۔ رب کریم یہ دین کے ادارہ ہے، آپ خوب جانتے ہیں، رب کریم یہ ادارے کے ذمہ دار ادارے کے لیے کوششیں کرتے ہیں،
دین کے اشاعت کے لیے محنتیں کرتے ہیں، رب کریم اس ادارے کی خدمات کو قبول فرما لیجئے، رب کریم ادارے کی خدمات کو قبول فرما لیجئے، اسباب کو غیب سے مہیا فرما دیجئے، اس ادارے کے لیے علم دین کے اشاعت کو عام فرما دیجئے، رب کریم یہ علماء رات دن محنت کرتے ہیں اور امت کے بچوں کے لیے تڑپتے ہیں اور امت کے بچوں کے لیے طرح طرح کی سعی کرتے ہیں، اے اللہ ان کی سعیوں قبول فرما لیجئے، رب کریم قاری جان محمد صاحب سیدھے سادے بھلے تیرے بندے ہیں، اور مولانا حسین صاحب، مولانا فیروز صاحب، یہ سب کے سب کس طرح پریشانی اٹھا کر کے دین کے اشاعت کے لیے خوب محنت کرتے ہیں، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ان کی محنتیں قبول فرما لیجئے، رب کریم ان کو حوصلہ دے دیجئے، رب کریم ان کے حوصلے کو 4 چاند لگا دیجئے، ان کو جزائے خیر عطا فرما دیجئے، رب کریم امت کے بچوں کے وجہ سے لوگوں کے پاس جا کر در در ہاتھ پھیلاتے ہیں اور کڑوی کسیری سنتے ہیں، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ان کے سننے کو قبول فرما لیجئے، ان کو بہترین بدلے سے سرفراز فرما دیجئے، رب کریم ہماری دعا قبول فرما لیجئے، سب کی جائز تمنائیں پوری فرما دیجئے، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما دیجئے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔